हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा। इस वक्त सिंध में महाजर सकाफ़त डे मनाया गया है और उस महाजर सकाफ़त डे के हवाले से एक दफ़ा फिर सिंध में ये कंट्रोवर्सी चल पड़ी है महाजरों की और सिंधियों की। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हम लोग जो पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर की तहरीक आज़ादी के हरावल दस्ते के तौर पर काम कर रहे हैं, हमें इस बारे में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कौमी सवाल को किस तरह देखते हैं। जहाँ तक महाजर सकाफ़त डे या महाजर कल्चरल डे की मुखालफत की जा रही है, उसमें आम तौर पर ये दलील दी जा रही है कि जी क्या महाजर अभी तक अपने आप को सिंधी नहीं कहते। और इस हवाले से ये जो स्टेटमेंट है, मैं इसको समझता हूँ कि ये नहायत ही कमज़ोर स्टेटमेंट है, इसलिए कि सिंध में बसने वाले बलोच कबाइल जो हैं, अगर वो बलोच कल्चरल डे मनाते हैं तो क्या आप उनको भी ये कहेंगे कि ये क्या अभी तक सिंधी नहीं है? मतलब है जो सिंध में आ गया, जो सिंध में रह रहा है, वो सिंधी है। सिंध में दो चीज़ें हैं, एक है सिटीज़नशिप, सिंध की शहरियत, और एक है सिंध में बसने वाले मुख्तलिफ कबाइल, मुख्तलिफ जो एथनिसिटीज़ हैं, मुख्तलिफ जो कौमें हैं, उनका अपना सकाफती विरसा। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब महाजर जो हैं, ख़ास तौर पर जो लंदन की जो MQM है, वहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक से ज़्यादा मरतबा ये बात कही है कि हम सिंधी हैं, हम सिंधी हैं। और उन्होंने ये टैबू तोड़ा है महाजर का कि महाजर जो है वो सिंधी नहीं है, महाजर कोई अलग एंटिटी है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप आम महाजरों से भी कराची में बात करें या सिंध के दूसरे इलाकों में बात करें तो वो अपने आप को सिंधी तस्वर करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि महाजर कौम जो है उसकी अपनी शनाख्त नहीं है, उसकी अपनी सकाफत नहीं है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब महाजर सकाफत क्या है? देखिए, महाजर सकाफत के दो पहलू हैं या दो हिस्से हैं या दो अदवार हैं। पहला दौर जो है वो सेंट्रल जो प्रोविंसेस हैं, बंगाल वगैरह था, यहाँ के और बिहार में जो तहरीक चली थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उसको जिस तरह मजहबी बुनियादों पे दो कौमी नज़रिए के ज़रिए मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेज़ों के साथ मिल के तबाह व बर्बाद किया, और बजाय इसके कि पूरा हिंदुस्तान एक आज़ाद रियासत के तौर पर आता, उन्होंने हिंदुस्तान के जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना के हिंदुस्तान के ज़िंदा जिस्म को काटा। अब इस बात को हम यहाँ छोड़ते हैं, आगे थोड़ा सा चलते हैं। इस तहरीक में जो ज़्यादातर लोग शामिल थे क़यादत में, लीडरशिप में, वो बेसिकली मुग़लों की जो एक राज था हिंदुस्तान पे मुसलमानों का, वो अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करते थे, वो सनातन धर्म के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते थे। लिहाजा उनके लिए ये कलमे के रिश्ते और इस्लामी रियासत और ये अल्लामा इकबाल का ख्वाब और ये सारा जो प्रोपेगेंडा था, इसने उनको बहुत ज़्यादा मुतासर किया। और इसमें हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के रोल को भी जो है वो रद्द नहीं कर सकते, जिसका रोल इंतहाई रुजती था इस हवाले से पॉलिटिकली। वैसे तो बहुत सारे लोग पढ़ के वहाँ से निकले और ब्रिटिश सिविल सर्विस का हिस्सा भी बने, जो बाद में पाकिस्तान सिविल सर्विस में भी आए मुसलमान, लेकिन उसका जो पॉलिटिकल कंपस था वो बिल्कुल गलत था। उसका पॉलिटिकल कंपस जो है वो इस्लाम की निशात सानिया के एक ख्याली तस्वर के गिर्द घूमता था। तो ये बेशुमार लोग जो उस ख्वाब के तहत पाकिस्तान में हिजरत करके आए, इनको मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पर सिंध में, हैदराबाद में, कराची में बसाया गया। पंजाब में जो आए उनको भी वहाँ ले जाकर बसाया गया, और उसको बसाने की वजह इलेक्टोरल पॉलिटिक्स थी कि जो वो नवाबीन थे जो महाजर उन प्रोविंसेस से ताल्लुक़ रखते थे और पाकिस्तान आ गए थे, जैसे लियाकत अली ख़ान है और लोग हैं, इन लोगों के पास इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी कि अब अगर यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम आता है तो यहाँ इलेक्शन होंगे, तो हमारे पास इलेक्टोरल वोट नहीं है, क्योंकि ये एथनिक सिंधी लोग जो है यहाँ पे वडेरा है,
جاگیرداری نظام ہے، یہ ووٹ لے کر جائیں گے، ہمیں یہاں ریپرزنٹیشن نہیں ملے گی الیکشنز میں. یہ ایک میں آپ کو ویگ نہیں بلکہ آپ کو ایک موٹا موٹا جو ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے اندر تو پھر آپ چلتے جائیں تو پھر بے شمار چیزیں ہیں. تو ایک وہ ہے مہاجر قوم کی جو قومیت بنی ہے وہ 3 چیزوں پہ بنی ہے. ایک وہ کلیکٹیو آئیڈیل کہ ایک نیا معاشرہ ہوگا، ایک ایسا معاشرہ ہوگا جہاں انصاف ہوگا، ایک ایسا معاشرہ ہوگا جہاں برابری ہوگی، جہاں مساوات محمدی ہوگی. یہ کانسیپٹ تھا. اور یہ مساوات محمدی کا جو کانسیپٹ ہے نیا کانسیپٹ نہیں ہے. یہی کانسیپٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بعد میں یسوع مسیح یہی پیغام وہ پہلے بھی دے چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی. اور رومن سلطنت کے خلاف جو بغاوتیں ہوتی تھیں وہ ان کا بنیاد ہی یہ ہوتی تھی کہ مساوات قائم کی جائے. تو جب حضرت محمد نے کہا کہ مساوات ہونی چاہیے تو اس کو پھر مسلمانوں نے کہا مساوات محمدی. اس میں پھر وہ ان کا جو حجۃ الوداع کا یعنی کہ آخری حج کا جو ان کا خطبہ ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے، جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر سے بہت پہلے لکھا گیا تھا. تو یہ اس آئیڈیل کے تحت انہوں نے ہجرت کی اور یہ پاکستان کی طرف آئے. تو پہلی بات تو اس میں ہوگی کہ ان کا جو ایک یہ جو سٹرگل تھی پاکستان آنے کی، وہ ان کا ایک کلیکٹیو ایک جو ہے ایکسپیرینس ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے وہ اس قوم کی شناخت قائم کرنے میں. دوسرا کلیکٹیو میموری ہے، اور وہ کلیکٹیو میموری یہ ہے کہ جو مہاجر مارے گئے بلووں میں، ٹھیک ہے ہندو بھی بہت مارے گئے، سکھ بھی مارے گئے، لیکن میں چونکہ ان کی بات کر رہا ہوں تو جو مہاجر مارے گئے اور وہ بربادیاں ہوئیں اور وہ سارا کچھ ہوا، وہ کلیکٹیو میموری. پھر جب یہ سندھ میں آتے ہیں تو پھر سندھ کی زبان فرق، سندھ کا لباس فرق، سندھ کے کھانے فرق، سندھ کے شادی بیاہ کے رسم و رواج فرق، اور بے شمار چیزیں ہیں جو مہاجر قوم جو بنی اس فرق کی وجہ سے وہ جو ان کی جو آئیڈینٹی تھی، ان کے جو زبان تھی، اس نے بنیادی کردار ادا کیا مہاجر قوم کی شناخت کو بلڈ کرنے میں. اب وہ شناخت فاشسٹوں کے ہاتھ استعمال ہوئی، پاکستانی فوج نے اس کو استعمال کیا، یا وہ کسی جمہوری عمل کے ذریعے اس کا ایک کردار بنا، میں اس پر بالکل بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا؟ نہ میں ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں، میں مہاجر قوم کی بات کر رہا ہوں. تو ایک تو یہ ہے پہلو اس کا مہاجر قوم کی کلچر اور ثقافت کا کہ کلیکٹیو میموری، پارٹیشن، وہ خواب، یہ ایک کلیکٹیو میموری ہے. اسی لیے اس وقت کے جو لیڈر تھے مہاجروں کے، وہ لیاقت علی خان تھے، عبدالرب نشتر تھے، محمد علی جناح تھے، یہ ان کے لیڈر تھے. لیکن وقت کے ساتھ یہ تبدیل ہوتا چلا گیا کے ساتھ، کیونکہ اب پاکستان بننے کے بعد اور مہاجروں کی آبادکاری کے بعد جو 1970s کے اندر یعنی 25 سال کے اندر مہاجروں کو سندھی وڈیرا شاہی نے پاکستانی فوج کے جرنیلوں کے ساتھ مل کے اور ملاؤں کے ساتھ اتحاد، یہ ٹرائکا بنا کے مہاجروں کو نوکریوں سے نکلوایا، مہاجروں سے ان کی مراد چھیننا شروع کی، اور جو یہ کیا سے کہتے ہیں کوٹا سسٹم ہو گیا وہ لا کے میرٹ کو سائڈ پہ کیا. کوٹا سسٹم پر علیحدہ بات کریں گے. کوٹا سسٹم ہونا چاہیے. جو ایسی لوگ ہیں یا کمیونٹیز ہیں جو کم مراد یافتہ ہیں یا جن کے پاس کم وسائل ہیں، لیکن کوٹا سسٹم کو میرٹ کی جگہ پہ قائم کرنا اور میرٹ کو بالکل بیچ میں سے نکال دینا، یہ ایک انتہائی غلط اقدام تھا. اور اس کی وجہ سے بھٹو کے زمانے میں جو ہے وہ مہاجروں کو راتوں رات جو ہے یہ قانون بنایا گیا کہ جی اگر آپ سندھی زبان نہیں بول سکتے تو آپ کو سرکاری نوکری نہیں مل سکتی. اور اس طرح سے بیوروکریسی میں سے اور ایڈمنسٹریشن میں سے اور بہت سارے جو اردو سپیکنگ تھے ان کو نوکری سے فارغ کیا گیا. اب اس میں یہاں پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ مہاجر جو اس کلیکٹیو میموری کی بنیاد پہ ایک
ڈھیلی ڈھالی قوم کی شکل اختیار کر گیا تھا، اس کو پھر 1980s کے اندر جب ایم کیو ایم بنتی ہے تو وہ اس آئیڈینٹی کو کنسولیڈیٹ کرتی ہے. لیکن یہ کنسولیڈیشن آف آئیڈینٹی جو ہوتی ہے یہ اس تصور کے اوپر نہیں ہوتی جس تصور کے اوپر یہ ان کی کلیکٹیو میموری کا یہ ہوا تھا، انبساط ہوا تھا. یہ اب ایک اینٹی فیوڈل اربن مڈل کلاس کی ایک بورژوا ڈیموکریٹک ریولوشنری فورس بن کر سامنے آتی ہے، جس کو کچلنا پاکستانی ریاست کے لیے از بس ضروری ہے. لہٰذا یہاں پہ پھر سندھی وڈیروں کا استعمال، سندھی تنگ نظر قوم پرستوں کا استعمال کیا گیا یہ بات پھیلانے میں کہ یہ مہاجر جو ہے یہ سبمٹ کریں اپنے آپ کو سندھ کو، یعنی کہ یہ اپنے آپ کو قوم نہ کہیں. یہ اس کلیکٹیو میموری کی شکل میں، اس مائیگریشن کی شکل میں، اس خواب کی شکل میں جو یہ ایک قوم بنی تھی، یہ اپنے آپ کو اب اس قوم سے علیحدہ کر لے، یہ سندھی بن جائیں. یہ ممکن نہیں ہے. تاریخ میں بے شمار ایسے نیشن سٹیٹس ہیں جہاں مائیگریشن ہوتی ہے اور وہاں پہ نئی قومیں آ کے بستی ہیں. ان سے یہ کہنا کہ آپ اپنی شناخت ختم کر دیں ایسا ہی ہے جیسے پنجابی سندھی کو کہے کہ تم اپنی شناخت ختم کر دو، بجائے اس کے کہ اس مہاجر ثقافت کو چیرش کیا جائے، اس کو پھلنے پھولنے دیا جائے، اس کے ساتھ ایک جنگی اتحاد بنایا جائے پاکستان کی ریاست کے خلاف اور پنجاب کی جرنیلوں کے خلاف. ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ مہاجر کے نام پر ذرا سی کوئی مہاجر بات کرتا ہے کہ مہاجر کا ثقافت ڈے منانا ہے یا جو بھی کرنا ہے تو وہ فوراً جو ہے پاکستان کی جو زہریلی ذہن ساز فیکٹریاں ہیں وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہیں. میں مہاجروں کو جو ہے سندھ کے جو سندھی مہاجر قوم ہے اس کو میں مبارک دیتا ہوں اور کانگریچولیشنز دیتا ہوں اس پہ مہاجر قومی ڈے پہ اور مہاجر کلچرل ڈے پہ. تھینک یو ویری مچ.